أحدا ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
صدق اللہ العظیم۔ ارباب ذی احتشام، تلاوت قرآن پاک کے بعد حصول برکت کے لیے چند نعتیہ اشعار اور اس کے بعد حضرت کا خطاب۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شاہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، اور ان کا مدح سرا خالق این و آں، وہ رسول زماں وہ کہاں میں کہاں۔ ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، میری جان پہ قرباں وہ کہاں میں کہاں، اور میں گناہگار وہ شاف آسیاں، بے کسوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں۔ نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زباں، نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زباں، جو ہیں تسکین جاں، جو ہیں تسکین جاں وہ کہاں میں کہاں۔ اس وقت پہلی نشست کے طور پر ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کے ساتھ آپ کی معیت میں دیگر مبلغین اسلام بھی تشریف لائے ہیں۔ تلنگانہ کی دھرتی آج ان قابل قدر ہستیوں اور نورانی صورت بزرگوں سے آپ کی نورانی صورت بزرگوں کی یہاں پر موجودگی ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں کا باعث ہے۔ جناب تنویر سالک مصطفی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اس پہلی نشست کے اندر میں انتہائی عزت و احترام سے آپ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کے عنوان کے حوالے سے اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ محترم جناب تنویر سالک مصطفی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ، تعریف و توصیف اللہ پاک کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کی دعا ہے، اللہ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر عمل کر کے اللہ اپنی راہیں سدھارنا نصیب کرے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے
میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اے خدا این جامعہ قائم بدار، فیض او جاری بود لیل و نہار، اے اللہ اس جامعہ کو تا صبح قیامت قائم اور دائم فرما، اور یہاں کا فیض روئے زمین کے کونے کونے تک پہنچا دے۔ ارشاد ربانی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم، اللہ فرماتا ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو، بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، تو تمہارے چھوٹے گناہوں سے میں یوں ہی درگزر فرما لوں گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت والے گھر میں داخل کریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس گناہ پہ اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا وعدہ کیا ہو، جس جرم پہ قرآن مجید میں لعنت اور پھٹکار ڈالی ہو، یا جس کے اوپر عذاب شدید کا وعدہ کیا ہو، اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کیے ہیں ان کو چھوڑ دینا، اور جو چیزیں حرام کی ہیں ان کا ارتکاب کرنا گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں، انہیں ذمہ داری سے ادا کرو، کچھ چیزیں تم پہ حرام کی ہیں، انہیں ہلکا نہ جانو، کچھ حدیں مقرر کی ہیں، انہیں تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزیں قصداً اللہ نے خاموشی میں رکھی ہیں، ان سے بھی بچو، تمہاری زندگی میں راحت پیدا ہوگی۔ تو جب اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ بڑے بڑے گناہوں سے خود کو محفوظ کر لیتا ہے، تو ہم اس کے چھوٹے چھوٹے یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی کا دربار لگا ہے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ بادشاہ کا دربار لگا ہے، علماء بھی ہیں اور عوام بھی۔ بادشاہ نے علماء سے مخاطب کرتے سوال کیا کہ ہے کوئی جو آج کی مجلس میں بتا سکے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ علماء خاموش رہے۔ بادشاہ نے پھر سوال کیا کہ ہے کوئی جو میرے بارے کہے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے، کہنے لگے بادشاہ، بندے کو اچھا اور برا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اس کے اچھے اعمال اسے اچھا ثابت کرتے ہیں، کچھ اس کے برے عمل اس کو برا ثابت کرتے ہیں، لیکن جنتی اور جہنمی ہم قرار نہیں دے سکتے۔ جنتی جہنمی قرار دینا اللہ کا کام ہے۔ جس طرح کوئی بندہ نماز پڑھے تو ہم اس کی نماز کی ادائیگی پہ بات تو کر سکتے ہیں کہ بھائی تیری نماز ادا نہیں ہوئی، تعدیل ارکان واجب تھا تو نے ادا نہ کیا، نماز نہیں ہوئی، تیرا رکوع درست نہیں تھا، سجدہ بہتر نہیں تھا، قرات تو نے صحیح نہ کی، تیری نماز ادا نہیں ہوئی۔ قبول ہوئی ہے یا نہ ہوئی یہ بات ہم نہیں کر سکتے، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ کچھ امور بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی، لہٰذا تجھے جنتی یا جہنمی قرار دینا ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ کا کام ہے۔ بادشاہ تھا، ضد میں آ گیا، کہا میں آج کی اس مجلس میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ جب اس نے ضد کی تو ایک بابا جی کھڑے ہوئے، کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے سکو تو میں بتا سکتا ہوں کہ تم جنتی ہو کہ جہنمی۔ بادشاہ نے کہا سوال کرو۔ کہا بادشاہ تیری زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہو تیرا نفس تجھے گناہ کبیرہ کی طرف ابھار رہا ہو اور تو نے اللہ کے خوف سے نفس کو گناہ سے روک لیا ہو؟ چند لمحے تو بادشاہ سوچ رہا تھا، تو پھر بولا ہاں ایک وقت آیا تھا
کہ میں شکار سے واپس پلٹا، میرے کمرے میں ایک باندھی لونڈی خادمہ میرے آنے سے پہلے میرے لیے پھولوں کی سیج بچھا رہی تھی، شکل و صورت سے خوبصورت تھی۔ میرا دل اس کی طرف مائل ہوا تو میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، اسے گناہ کی دعوت دی، لیکن وہ آمادہ نہ ہوئی۔ میرا نفس مجھے بار بار ابھارتا رہا۔ میں اس کے قریب ہوا، جب میں نے اس کے بدن کو چھونا چاہا تو اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تو کیوں ڈرتی ہے؟ جانتی نہیں میں بادشاہ وقت ہوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، تو کس بات سے گھبرا گئی ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ میں جانتی ہوں کہ تو مطلق العنان حکمران ہے، میں جانتی ہوں کہ اس چار دیواری میں تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن وجود اس لیے کانپتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ایسا تصور ہے جو انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیتا ہے، لیکن یہ تصور انسان کو لے ڈوبتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ یہ اتنا برا تصور ہے کہ بعض اوقات بندہ بہت کچھ رکھنے کے باوجود بھی اپنے اندر کچھ نہیں پاتا، یہ تصور اسے لے ڈوبتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ورکشاپ لینے گیا تو وہاں مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ موجود تھے، تو جب میں گفتگو کر رہا تھا تو ایک جوان کھڑا ہوا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب جس ڈپارٹمنٹ میں میں ملازمت کرتا ہوں کمال نوکری ہے، کوئی بندہ پوچھتا ہی نہیں، مرضی پہ ہم جاتے ہیں، مرضی سے آ جاتے ہیں، مرضی ہو تو کام کرتے ہیں، مرضی ہو تو گھر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، وہاں بڑی مزے کی نوکری ہے۔ اس نے یہ بات ایک بار بھی کہی، دو بار بھی کہی، تین بار بھی کہی۔ وہ جوان جب چوتھی بار کھڑا ہوا تو ایک بڈھا سا بابا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پتر بار بار نہ کہہ، منو پوچھن والا کوئی نہیں، جدو پوچھن والے پوچھ لیا تو پھر تیرے کو لو دسیا جانا نہیں۔ بعض اوقات یہ خبت انسان کو لے ڈوبتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ او میاں نہیں، ایک ذات ہے جو ہمیں پوچھنے والی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، تو نہیں جانتی؟ اس نے کہا تجھے شاید کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ایک ایسی ذات ہے جو مجھے پوچھنے والی ہے، مجھے اس ذات سے ڈر لگتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اس لونڈی کی بات میری روح کی گہرائیوں تک اتر گئی، میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، خاتون کو آزاد کر دیا۔ میرا نفس مجھے ابھارتا رہا، دلیلیں تراش تراش کے میرے سامنے لاتا رہا، تو بادشاہ ہے، یہ تیری خادمہ ہے، تجھے اس پہ فوقیت ہے، تو جو چاہے کر لے۔ نفس نے کئی روپ دکھائے، لیکن میں تھا کہ ڈر گیا۔ میں نے یہ سمجھ کر کہ اگر اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ مجھے بھی تو دیکھ رہا ہے، جو مالک اس کا ہے وہ میرا بھی ہے، جس رب کی کچہری میں اس نے کھڑا ہونا ہے اس مالک کی کچہری میں میں بھی کھڑا ہوں گا۔ میں نے اس تصور سے دروازہ کھولا، وہ خادمہ چلی گئی۔ یہ ایسا دن تھا کہ نفس نے گناہ کی طرف ابھارا تو میں نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا۔ جب اتنی بات کہی تو وہ بزرگ کہنے لگے بادشاہ تم جنتی ہو، کہا کوئی دلیل؟ تو وہ بابا جی کہنے لگے دلیل اللہ کا قرآن ہے، میرا مالک کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے گناہوں سے اپنے نفس کو اللہ کے ڈر سے روک لیتا ہے اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جو اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے روک لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں چھوٹے چھوٹے یوں ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے جب ہم اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا لیں گے تو اللہ صغیرہ سے یوں ہی درگزر فرما لے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس لگی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بات سناتے ہیں، اور حضور اپنے صحابہ کی یوں ہی تربیت کرتے تھے۔ حضور فرمایا صحابہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا ہے جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ جب عمر کا آخری حصہ آیا تو گھر میں چارپائی پہ یہ بات سوچنے لگا
جب اس نے اپنے ماضی کے اوراق پلٹے تو اسے ماں سوائے گناہوں کی سیاہی کے کچھ نظر نہ آیا. جہاں دیکھا گناہوں کی دلدل تھی، جدھر دیکھا گناہوں کی سیاہی پھیلی ہوئی ہے. جب اس کو احساس بیدار ہوا تو اس کے اندر سے آواز آئی، میاں جتنے تو نے گناہ کیے ہیں کس منہ سے اللہ کی دہلیز پہ جاؤ گے؟ کون سا منہ لے کر اللہ کے حضور جاؤ گے؟ اور اگر تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے بھی تو وہ مالک تمہیں اتنی سزا دے گا جتنی شاید تاریخ انسانیت میں کسی کو نہ ملے. یہ اس کے دل میں احساس پیدا ہوا. یاد رکھیں، احساس بھی بہت بڑی دولت ہے. میری دعا ہے اللہ اس امت کو احساس زیاں عطا فرمائے. آج معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا احساس ختم ہو گیا ہے. کوئی بندہ فوت ہو جائے تو ہم فاتحہ پڑھنے کے لیے پورا گاؤں امڑ کے آ جاتا ہے. او بھائی، کسی لکھنے والے نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ کوئی شخص مر جائے تو ایک فرد مرتا ہے، لیکن احساس مر جائے تو پورا معاشرہ مر جاتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس امت کو احساس عطا فرمائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تعلیم دی تھی وہ احساس کی تعلیم تھی. تاریخ کے اوراق ٹٹولیں، صحابی کہتے ہیں کہ جو حضور نے ہمیں دین دیا تھا، جو تعلیم دی تھی وہ کیا تھی؟ میں کسی غزوے میں شامل تھا تو مجھے مال غنیمت میں ایک بکرے کی سری کا گوشت ملا. گھر لا کے بیوی کو دیا تو بیوی نے پکانے کی بجائے مجھے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہمسایہ ہم سے زیادہ حقدار ہے. ہمسائے کے گھر بھیج دیا. اس نے بھی اپنے ہمسائے کو اپنے گھر پہ ترجیح دی، اسے بھیج دیا. اللہ اکبر. وہ صحابی کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم، اس دن کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، سارا محلہ گھوم کے وہی سری دوبارہ پلٹ کے میرے گھر میں آ گئی. یہ احساس باقی تھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آج احساس مر چکا ہے، آج احساس ختم ہو گیا ہے. اگر احساس باقی ہوتا تو چند لمحوں کے لیے میں اور آپ اپنے گریبان پہ اتریں اور غور کریں جس دور میں ہم جی رہے ہیں. میاں آج 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے. آج 9 کروڑ مربع میل کا رقبہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے. آج 70% دنیا کا پیٹرول بھی مسلمانوں کے پاس ہے. آج 70 لاکھ سے تجاوز کرتی ریگولر فورس بھی مسلمانوں کے پاس ہے. سونا، چاندی، کوئلہ، ہیرا، یورونیم، گیس، کتنے ذخائر ہیں جو مسلمانوں کے پاس موجود ہیں. 56-57 اسلامی ممالک کے ہم سربراہان بھی ہیں، ایٹمی طاقت بھی ہے، لیکن بہت کچھ ہونے کے باوجود اثاثے کم نہیں، تعداد کم نہیں، رقبہ کم نہیں، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی آج پوری دنیا کے اندر جو حال مسلمانوں کا ہے وہ کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے. آج کشمیر سے لے کر فلسطین تک، برما سے لے کر سیریا تک آپ جائیں، اگر گلیاں خون سے ندیاں بن گئی ہیں تو یار مسلمانوں کی. اگر خواتین کی آبرو ریزی ہو رہی ہے تو مسلمانوں کی. اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتھڑے دیواروں سے چپکا دیے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے. آج اگر جب وہ غیر ممالک کے اندر سے بھی مساجد میں لاشیں اٹھائی جاتی ہیں تو غیر مسلموں کی نہیں، مسلمانوں کی. آج ہمیں اس بات پہ سوچنا ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر احساس مر گیا ہے. اگر برما کی سرزمین پہ، فلسطین کی سرزمین پہ کشمیر کی بچیوں کی آبرو ریزی دیکھ کر بھی ہم آرام کی نیند سو جائیں، اگر سیریا میں مسلمانوں کے بکھرے ہوئے آزاد دیکھ کر بھی ہماری زندگی بے ترتیب نہ ہو تو ہم سوچیں کہ معاشرے میں احساس ختم ہو گیا ہے. میری دعا ہے اللہ اس قوم کو احساس زیاں عطا فرمائے. احساس ایک بہت بڑی دولت ہے. اقبال نے بھی کہا تھا کسی موقع پر کہ جب وہ اس قوم کا ایسے احساس ختم ہو گیا ہے، اقبال کہتا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جب اپنی چارپائی پہ بیٹھا ماضی کے اوراق ٹٹولتا رہا تو دل میں احساس پیدا ہوا، میاں تو نے تو زندگی گناہوں کی نظر کر دی، اللہ کے حضور جانے کے قابل نہیں تو، اور جائے گا بھی تو تجھے اتنی سزا ملے گی جتنی تاریخ انسانیت میں کسی کو نہیں ملے گی. یہ احساس بیدار ہوا. اس نے اپنے بچوں کو بلا کر کے وصیت کی کہ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں، میری روح پرواز کر جائے تو میری لاش کو جلا دینا،
جلا کے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، تاکہ نہ میرا جسم بچے گا، نہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا، اور نہ مجھے حساب دینا پڑے گا۔ پنجابی میں یوں کہہ لیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لیکن یہ تصور اس کا ذاتی تھا۔ وقت بیتا رہا، حضور فرماتے ہیں صحابہ بندہ فوت ہو گیا، بچوں نے باپ کی وصیت کے مطابق اس کی لاش کو جلایا، راکھ کو ہوا کی دوش پہ اڑا دیا۔ جب ہوا کی دوش پہ اس کی راکھ کے ذرے اڑ گئے تو میرے مالک نے ہوا کو حکم دیا کہ میرے بندے کی راکھ کے ذرات کو جمع کرو، مجسمہ بنا کے میرے حضور پیش کرو۔ اللہ کا حکم تھا۔ آج تو ذرات باقی تھے، جب کچھ نہیں تھا اللہ نے تو اس وقت بھی پیدا فرما دیا تھا۔ ہوا نے اللہ کے حکم کے مطابق اس بندے کے ذرات کو جمع کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا مجسمہ تیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو مالک نے پوچھا اے میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں صحابہ اس کا کتنا سادہ اور خوبصورت جواب تھا کہ اے باری تعالیٰ سچی بات یہ ہے کہ میں تیرے سے ڈر گیا تھا، اللہ میں تیرے سے ڈر گیا تھا۔ یار جب بندہ اللہ سے ڈر جائے، جب بندہ قلبی رجوع اللہ کی طرف کر لے، اپنے مالک کے حکموں سے کے پہ عمل کرنے پہ آمادہ ہو کے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو پیچھے کر لے، یاد رکھنا جب اللہ سے بندہ ڈر جائے تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہوں کی تعداد کتنی ہے، میرا مالک یہ نہیں دیکھتا گناہوں کا سائز کتنا بڑا ہے۔ اور یار جو اللہ سے ڈر جائے وہ 100 بندے قتل کر کے بھی آ جائے، رجوع کر لے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ مالک کے ہاں یہ شرط نہیں کہ تم کتنے گناہگار ہو۔ اللہ فرماتا ہے میرے خوف سے ڈر جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، تم بڑے بڑے گناہوں سے باز آؤ گے، میں چھوٹے چھوٹے یوں ہی معاف فرما دیتا ہوں۔ تو بندہ گناہوں سے جب اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو اللہ کی ذات۔ اچھا گناہوں سے بچنے کے بہت سارے ذرائع اور طریقے ہیں، لیکن میں 2 باتیں کر کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ ہم جب گناہوں کی دلدل میں پھنس جائیں تو اب کتنی دینی رہنما کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، وہ پیر و مرشد ہوں، وہ عالم دین ہوں، تو ہم عرض کرتے ہیں کہ حضور کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں گناہوں میں پھنس گیا ہوں، میں چھٹکارا چاہتا ہوں، مجھے قلبی تسکین نہیں ملتی۔ تو کوئی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کوئی کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو، کوئی اپنے علم کے مطابق اپنی بساط کے مطابق وظیفہ بتا دیتے۔ ہم لوگ گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، وظیفہ بھی پوچھتے ہیں۔ یار ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر شخص کو آتا ہے، اور وظیفہ بتانے والا بھی کوئی دنیا دار یا کوئی دینی شخص نہیں ہے کہ جس کو ہم دنیا دار کہہ کے بندہ کہہ کے ٹھٹکار دیں، وظیفہ بتانے والا میرا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر بے حیائی سے دور ہونا چاہتے ہو، اگر عریانی فحاشی چھوڑ دینا چاہتے ہو، سمپل اور سادہ طریقہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ یقیناً اسے اپنی رحمت کی پناہ عطا فرماتا ہے۔ ایک بات تو یہ زندگی میں یاد کر لیں کہ برائی سے بچنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز۔ نماز ایسا وظیفہ ہے جو انسان کو ہر برائی سے بچاتا ہے۔ اور دوسرا گناہ سے بچنے کا طریقہ ہے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ اگر اپنے لیے جنت کے نظارے پسند ہیں تو بھائی کے لیے جہنم کے انگارے تو نہیں نہ ہونے چاہیے، اس کے لیے بھی جنت پسند کرو۔ اگر تم 5 وقت کے نمازی ہو تو تمہارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کاش کہ یہ میرا بھائی، وہ خونی رشتے کا بھائی ہو یا اسلام کا رشتہ رکھنے والا بھائی ہو، اگر میں اللہ کے گھر میں سجود ہوں تو میرا بھائی اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتا؟ میں 5 وقت کا نمازی ہوں ملنے والا، میرا نمازی کیوں نہیں ہے؟ دوسرا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی روایت، حضور نے فرمایا کہ یہ مخلوق میرا خانوادہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔
یہ مخلوق میرا خانوادہ ہے، جو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے میں اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہوں۔ تو جو بندہ بھی اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے، ان کے بارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ اس بندے کو کبھی مرنے نہیں دیتا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ ترکی میں ایک بادشاہ گزرا ہے، سلطان مراد علی۔ سلطان مراد علی نے یہ قسم کھائی کہ اگر اللہ نے مجھے تخت پہ بیٹھنے کا موقع دیا تو میں حضرت عمر بن خطاب کی یاد کو تازہ کر دوں گا، لیکن قدرت نے اسے موقع دیا۔ تاریخ بتاتی ہے سلطان مراد علی جب تخت نشین ہوا تو وہ جانتا تھا کہ عمر بن خطاب تو اس عظیم لیڈر کا نام ہے جو سارا دن جہاد کر کے رات کو مدینے کی گلیوں کا پہرا بھی دیتے تھے۔ اسے پتا تھا عمر تو وہ عظیم لیڈر ہے جو اپنے گھر سے بھیس بدل کے قوم کے احوال سے آگاہی رکھتے ہیں، وہ بھی بھیس بدل کے لوگوں کے اندر جاتا، احوال سے آگاہی رکھتا، پوچھتا اور جو ضرورت ہوتی انہیں مہیا کر دیتا۔ ایک دن وہ اپنے محافظ کے ساتھ گھر سے نکلا، مزدورانہ لباس میں، بات بڑی قابل توجہ ہے۔ سڑک پہ گیا تو ایک شخص کھڑا ہے اور ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر کپڑا تھا۔ سلطان مراد علی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا شخص فوت ہو گیا ہے، تو میں اس کی لاش گھر تک پہنچانا چاہتا ہوں، جسے آواز دیتا ہوں وہ کہتا ہے یہ زانی اور شرابی تھا، اس کے قریب کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ سلطان مراد علی نے اس کے ساتھ لاش کو اٹھایا اور گھر تک لے گئے۔ جب اس کی بیوی نے اپنے خاوند کو کی لاش دیکھی تو چیخ و پکار شروع کر دی۔ مراد علی کہنے لگا یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ کہنے لگی میرا خاوند ہے۔ مراد علی نے پوچھا تیرا خاوند کیسا بندہ تھا؟ وہ کہنے لگی میرا خاوند اللہ کا ولی تھا، میرا خاوند اللہ کا ولی تھا۔ سلطان مراد علی نے کہا کہ یہ اسے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ زانی اور شرابی ہے، خاتون کی زبان سے نکلا لوگ بھی سچ کہتے تھے۔ مراد علی پریشان ہو گیا، اگر لوگ سچ کہتے تھے تو جھوٹ کہتی ہے، چونکہ زانی شرابی کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اور اگر تو سچ کہتی ہے تو لوگ جھوٹے ہیں، چونکہ اللہ کا ولی زانی شرابی نہیں ہوتا، تیری دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ کہنے لگی میں آپ کو نہیں جانتی، لیکن اگر میرا خاوند زندہ ہوتا تو راز سے پردہ نہ اٹھاتی۔ سنو، میرے خاوند کی زندگی کا معمول تھا، انتہائی محنتی، رزق حلال کماتا تھا، دن رات محنت کر کے ایک دن شراب خانے جاتا، شراب خانے جا کے جتنی شراب ہوتی ساری خرید کے گھر لے آتا، اور گھر لا کے شراب کو بہا دیتا، اور ہاتھ اٹھا کے کہتا باری تعالیٰ دیکھ میں نے تیرے کتنے بندوں کو آج کی شب شراب پینے سے محفوظ کر لیا، اللہ اس بندے کی یہ نیکی بھی قبول فرما لے۔ ایک دن محنت کر کے کسی فاحشہ عورت کے ڈیرے پہ جاتا اور دستک دے کے اسے ایک شب کی قیمت پوچھتا، وہ بتاتی تو اسے قیمت دے کے کہتا خدا کے لیے آج کی شب دروازہ بند کر لے۔ وہ دروازہ بند کرتی تو گھر آ کے مصلی بچھاتا، کہتا باری تعالیٰ دیکھ تیری رضا کے لیے آج کی شب میں نے تیرے کتنے بندوں کو اس خاتون کے ساتھ منہ کالا کرنے سے محفوظ کر لیا، اللہ میری یہ نیکی بھی قبول فرما۔ تو میں اسے کہا کرتی تھی او پگلے، لوگ تو نہیں جانتے تو شراب گھر لا کے بہا دیتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا فاحشہ عورت کے ڈیرے پہ جا کے تو اسے قیمت دے کے گھر لوٹ آتا ہے، جب مرے گا لوگ زانی اور شرابی ہونے کا تانا دیں گے، یاد رکھنا تیرا جنازہ پڑھنے کوئی نہیں آئے گا۔ تو وہ مسکرا کے کہا کرتا تھا پگلی تو نہیں جانتی جس رب کی رضا کے لیے میں اس کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، جس مالک کی رضا کے لیے اس بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اچھے جذبات رکھتا ہوں، وہ مالک مجھے اتنا نوازے گا۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ جب میں مروں گا تو کہتی ہے جنازہ کوئی نہیں پڑھے گا، میں کہتا ہوں میرا جنازہ پڑھنے وقت کا بادشاہ بھی آئے گا۔ یہ بات کہی تو مراد علی کی آنکھیں برس پڑیں، کہا ہاں تیرا بندہ، تیرا خاوند واقعی اللہ کا ولی تھا، تیرے سامنے کھڑا جوان معمولی شخص نہیں ہے، یہی وقت کا بادشاہ سلطان مراد علی ہے۔ کل جنازہ خود پڑھاؤں گا، علماء بھی شرکت کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ کہ باری تعالیٰ تیرا وعدہ ہے کہ بندے تو اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے خود محفوظ کر لے، تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ میں یوں ہی معاف کر دوں گا۔
اور باری تعالیٰ ہم نے دو طریقے پڑھے، نماز گناہوں سے بچاتی ہے اور قوم کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ گناہوں سے ہمیں محفوظ کرتا ہے۔ اللہ یہ دونوں جذبے ہمارے سینوں میں انڈھیل دے اور یہ دونوں جذبے عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز زندگی کا نشہ بن جائے، قوم کے ساتھ محبت کا جذبہ زندگی کا وتیرہ بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی راہیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ نقص سے کلیوں نے چٹکنا سیکھا، جن کے خرام سے صبا نے ٹہلنا سیکھا، اور جن کے تبسم سے پھولوں نے مسکرانا سیکھا۔ نبی کے غم کا پیکر ہو گیا ہوں، نہاں تھا میں اجاگر ہو گیا ہوں، اور ملا سرمایہ عشق نبی کیا مقدر کا سکندر ہو گیا ہوں۔ تصور میں پسینہ ہے نبی کا، خیالوں میں معطر ہو گیا ہوں۔ گلائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے علاقہ کے معروف نعت خوان آفاق احمد مہروی۔ آفاق احمد مہروی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ تلا تم خیز، تلا تم خیز ہے دریا، بھنور میں ہے میری کشتی، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں بہت آنکھیں، بلا لو بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔
معزز حاضرین باتم کی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، پیرزادہ حضرت محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، آپ کی آمد مبارک مکمل ہوئی، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آپ کے ساتھ ساتھ جملہ مشائخ و عظام، خصوصیت سے جناب عبدالرزاق، پیر عبدالرزاق صاحب، شہزاد احمد مہروی صاحب، پیر حیدر علی شاہ صاحب، شیخ الحدیث عبدالرزاق صدیقی صاحب، بیرہ شریف حاجی عمر حبیب صاحب، جملہ قابل قدر مہمانوں کو اپنے درمیان انتہائی صدق دل سے اپنی طرف سے مجاہد اہل سنت حافظ صاحب ایوب نقشبندی صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز حاضرین کرام، آج کی اس تقریب کا ایک پہلو یہ کہ ہم نے یہاں پر المصطفیٰ اسلامک سینٹر کا سنگ بنیاد قبلہ پیر صاحب کے دست مبارک سے رکھا، اور آج کی تقریب کا دوسرا نمایاں اور مبارک پہلو یہ کہ اس وقت آپ کے سامنے سنت نکاح کی ایک تقریب، مبارک تقریب برپا ہونے جا رہی ہے، اور یہ تقریب مجاہد اہل سنت جناب حافظ صاحب ایوب صاحب کی دختر نیک اختر مابین مولانا ہمارے پیرزادہ محمد صابر ایوب صاحب کے عزیز خاص، اور سب سے بڑھ کر حضرت محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کے شاگرد خاص مولانا مجتبیٰ احمد مصطفی صاحب، جو آپ کے جن پر آپ کی خاص نظر کرم ہے۔ حضرت مولانا کریم بخش رضوی صاحب نکاح کی یہ سنت ادا کرائیں گے، اور مختصر وقت میں ہم اس مبارک تقریب کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مولانا کریم بخش رضوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب، الحمدللہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ دنیائے اہل سنت میں ایک عظیم نام اور تمام خیرت مند سنیوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت قبلہ پیر ثاقب رضا صاحب مصطفی مدد لکم العالی، آپ کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت فخر المشائخ فخر آستانہ عالیہ میرہ شریف حضرت قبلہ پیر شہزاد احمد مہروی صاحب آستانہ عالیہ میرہ شریف، پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب آستانہ عالیہ کوٹ گلہ شریف، اور اس علاقے کی عظیم شخصیت استاذ العلماء فخر العلماء بیرہ شریف کی سرزمین پہ حضرت پیر کرم کی خوبصورت سوغات بانٹنے والی عظیم شخصیت حضرت شیخ الحدیث قبلہ علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب مدد لکم العالی، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شوکت علی چشتی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب ہمدانی، اور استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ صابر ایوب نقشبندی صاحب، آپ کے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ نور خان صاحب، آپ بھی جلوہ گر ہیں۔ ابھی انشاءاللہ العزیز نکاح ہوگا، حضرت پیرزادہ صاحب کرم فرمائیں گے، ہمارے اس عزیز کا نکاح شریف ہوتا ہے، یہ سنت پاک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله،
قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال النبي صلى الله عليه وسلم امرأة صالحة ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. رسول مشتبہ احمد میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ کا نکاح صبا عروج دختر حافظ صابر ایوب صاحب سے 20,000 روپے حق کے مہر کے تعین کے ساتھ روبرو گواہوں کے مسلمانوں کی اس مجلس میں حضور کی سنت کے مطابق کیا آپ نے قبول کیا. بار دیگر مذکورہ حق کے مہر کے تعین سے باہمراہ صبا عروج دختر صابر ایوب سے آپ کا نکاح کیا گیا. گواہوں کے روبرو مسلمانوں کی اس مجلس میں آپ نے قبول کیا. بار دیگر 20,000 روپے حق کے مہر کے تعین سے روبرو گواہان کے مسلمانوں کی اس مجلس میں آپ کا نکاح صبا عروج دختر صابر ایوب. محترم صابر ایوب اس نام کی دوسری بیٹی نہیں رکھتے. آپ کا نکاح کیا گیا. آپ نے قبول کیا. آپ دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اس نکاح مسنونہ منعقدہ کو زوجین کے لیے باعث یمن و برکت بنا، خوشیوں اور خوشحالیوں کا ضامن بنا. اللہ ان کے دلوں میں موافقت، محبت، پیار، الفت، رافت کے جذبے فروغ پذیر فرما. ہر طرح کی ناچاکی، نا اتفاقی اور غلط فہمی سے زوجین کو اور دونوں خاندانوں کو ہمیشہ محفوظ فرمانا. اللہ نکاح کرنے والوں کے لیے خیر و برکت کے جتنے وعدے کیے گئے ہیں، اولاد نرینہ و مادینہ سے لے کے سکون قلب تک، عصمت کے جوہر کی حفاظت سے لے کر کے ازدیاد رزق تک، ساری برکتیں زوجین کی جھولیوں میں ڈال دیں. اللہ اس نوبیاہتا جوڑے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمانا. اللہ ان کو ساری زندگی حضور کا پرچم اٹھائے رکھنے کی توفیق دینا. ساری زندگی علم دین کے فروغ کے لیے ان کی کاوشوں کو مستجاب فرمانا اور اپنی جناب سے توفیقات ارزانی فرمانا. اللہ ان دونوں خاندانوں کے حال پہ بہت رحمت نازل فرمانا. عالی مرتبت مشائخ، علماء، ذی وقار، معززین شہر، طلباء، طالبات، جتنے لوگ رشتہ دار موجود ہیں، اللہ سب کی دعائیں ان کے لیے مستجاب فرما. خیر و برکت اور رحمتیں ان پر ہمیشہ نازل فرمانا. اور اللہ ان کو ہر خوشی، ہر خوشحالی، ہر برکت عطا کر دینا. ان کے آنگن کو خوشیوں سے بھر دینا. اللہ اپنی عنایتوں کا حظ وافر ان کا مقسوم فرمانا. ہمارے محترم جناب صابر ایوب صاحب کی کاوشوں کو، دینی خدمات کو، ان کے خلوص کو، ان کی للہیت کو، دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلک و مذہب کے لیے ان کی توفیقات کو مزید فراواں فرمانا اور اپنی عنایتیں اللہ ان کے خاندان کے شامل حال فرمانا. اللہ بیٹے اور بیٹی کے لیے خاص طور پہ بار دیگر عالی مرتبت علماء، مشائخ، سادات اور اتنے شرکائے مجلس کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ انہیں زندگی بھر آبرو مند رکھنا، کبھی بے آبرو نہ ہونے دینا، ہمیشہ سرخرو، کامیاب اور بامراد رکھنا. اللہ ان کی محبت مثالی رکھنا، ایک دوسرے کے لیے خیر کے جذبات اور ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ فزوں تر کرنا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا مبارک ہو مجتبی.
الرحیم. میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے ہمارے درمیان ملک بھر سے اور پھر بالخصوص میرے مربی و مشفق شخصیات جن میں پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت سید السادات قبلہ پیر سید محمد عبد الرزاق شاہ صاحب جس آستانے سے میرا تعلق ہے اور قبلہ مرشد گرامی کا دست شفقت اور آپ کی دعائیں ہمیشہ شامل حال رہیں، جن کا کہا ہوا یہ جملہ جب میں نے دوسرے والے ادارے کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ قبلہ میں نے دوسرا چھت ڈالنا ہے تو آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا تھا بیٹا ابھی کئی چھت ڈلیں گے. تو شکر ہے پروردگار کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تحصیل تلگنگ میں 14واں ادارہ جس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے جو اس ادارے سے ریلیٹڈ ہیں. میں سمجھتا ہوں ان بزرگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے، وگرنہ ہر حوالے سے مجھے اپنے قد کاٹ اور علمی حوالے سب سے میں آشنا ہوں. یہ میرے اللہ کا کرم ہے، ان بزرگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ شکر ہے پروردگار کا آج سرزمین تلگنگ پہ المصطفیٰ اسلامک سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، جو یقیناً یہ ادارہ اس علاقے کے لیے ایک مفید ادارہ بنے گا. میں انتہائی مشکور ہوں عالم مبلغ اسلام ترجمان حقیقت قبلہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب. آپ باوجود اتنی مصروفیات کے آپ نے ترکی جانا تھا تو آپ نے جلدی سے یہ فرمایا کہ میں آ رہا ہوں، تو کمال شفقت اور میرے عزیز مجتبیٰ احمد مصطفی بھانجا بھی ہے اور آج رشتوں میں اور اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا مالک فرمائے. آپ کا شاگرد عزیز ہے، 7ویں سال میں ادارۃ المصطفیٰ میں پڑھ بھی رہا ہے، تو خواہش تھی کہ اس کے استاد گرامی ہیں اور آپ بھی جو ہے وہ نکاح پڑھائیں تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. اور پھر میں انتہائی مشکور ہوں استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ استاد محمد عبد الرزاق صدیقی صاحب کا، جو آج اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے. پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت قبلہ پیر محمد شہزاد احمد مہروی صاحب آستانہ عالیہ مہر شریف شمس المدرسین میرے مربی و مشفق جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، میرے استاد گرامی جناب قبلہ الحاج حافظ نور خان صاحب، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا شوکت علی چشتی صاحب، اور انتہائی مہربان شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات قبلہ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتہ القدسیہ. کثیر تعداد میں علماء اور بزرگ تشریف لائے. میں سبھی کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا مالک آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. یہ دوہری خوشی کی بات ہے، ابھی سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ میرا اللہ اگر کرم فرمائے گا تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر یہ 2 کروڑ کی لاگت سے تعمیر ہونے والا ادارہ انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا، ان بزرگوں کی نظر شفقت رہی تو انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا. میں بہت سارے نام ڈاکٹر صاحبان بھائی عمر حبیب صاحب ادھر بہت ساری شخصیات تشریف فرما، میں ایک نام لوں گا تو بہت وقت بیت جائے گا، اور ایک لمحہ اور بالخصوص آج مبلغین ادارۃ المصطفیٰ تمام ہی یہ خوبصورت چہرے الحمدللہ سبھی تشریف لے آئے ہیں اتنا لمبا گجرانوالہ سے سفر کر کے. میں بہت مشکور ہوں آپ کا، اللہ سب بھائیوں کو سلامتیاں نصیب فرمائے. تو آئیے بلا تاخیر ماشاءاللہ ابھی مجتبیٰ احمد بتا رہے ہیں کہ میرے سارے اساتذہ بھی تشریف فرمائیں، اور یقیناً یہ وہ شخصیات ہیں جن کی دعاؤں کا سبب اور ثمر ہے. میں تمامی اساتذہ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو یقیناً آج ساری مصروفیات کو چھوڑ کر ہماری خوشیوں میں یہاں پہ شریک ہوئی ہے. مالک دارین کی سعادت نصیب فرمائے. بلا تاخیر یقیناً آپ کی طبیعت جدھر مچل رہی ہے اور جو کچھ آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں، عالمی مبلغ اسلام ترجمان حقیقت قبلہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، جنہوں نے میں سمجھتا ہوں تصوف کے ان بزرگوں کو ہمیشہ سامنے رکھا ہے کہ جنہوں نے آنے والوں کو کہا تھا کہ کینچی نہیں لے کے آنی، سوئی لے کے آنی ہے، ہم کاٹنے کا کام نہیں کرتے، ہم جوڑنے کا کام کرتے ہیں. پوری اس پہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ شکر ہے پروردگار کا پوری دنیا کے اندر جو جوڑنے کا کام قبلہ کر رہے ہیں، یہ آپ کا طرح امتیاز ہے. آئیے آپ کی خوبصورت باتیں سماعت کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عالی مرتبت صدر مجلس حاضہ حضرت قبلہ پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب زیدہ مجدہ، عالی وقار شیوخ الحدیث، سادات کرام، عالی مرتبت علماء کرام، معززین شہر، سامعین و حاضرین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں عزیزی جناب علامہ مجتبی احمد صاحب کو بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کے لیے شادی کی یہ خوشیاں دائمی بنائے اور ان کو ہر برکت، ہر خیر، ہر رحمت جو شادی کے نتیجے میں حضور کے غلاموں کو نصیب ہوتی ہے، اللہ ان کا مقسوم فرمائے۔ بقائے نسل انسانی کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، عصمت کے جوہر کا محافظ ہے نکاح۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، بہت جلد نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے۔ اور پھر اگر کوئی کسی وجہ سے فی الحال نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے قاطع شہوات ہیں۔ انسان کا بہت قیمتی جوہر اس کی عصمت کا جوہر ہے۔ کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو، جس نے اپنی جوانی کو حفاظت کے ساتھ اور اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں سے ایک حصار میں بسر کیا اور اپنی آبرو اور اپنی عزت اور اپنی عصمت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ وہ سرخرو ہوا، کامیاب ہوا، اس کے باطن کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ شمس و قمر میں اتنی روشنی نہیں ہے جتنی روشنی اس کے باطن کے چہرے سے نمایاں ہوتی ہے۔ اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی ذکر و اذکار میں، افکار میں لوگ لگتے ہیں اور روحانی منزلیں طے کرتے ہیں تو جو بے داغ جوانی رکھنے والا شخص ہوتا ہے تو اس کی طبع زیادہ ہموار ہوتی ہے اور وہ منزل بمنزل آگے بڑھتا ہے تیزی کے ساتھ۔ لیکن اگر یہ چہرہ میلا ہو جائے، یہ داغدار ہو جائے، یہ گدلا ہو جائے تو پھر بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو راستہ روکتی ہیں۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا نے ہمیں بہت جلد نکاح کرنے کی تلقین کی، اور دور موجود کے اندر جب کہ فتنے آسمان سے بارش کی طرح برس رہے ہیں، اور یہ دور یقیناً فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کے اندر جنسی بے رہروی اور صنفی آوارگی اپنے پورے عروج پر ہے، تو بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اپنی نسل کو نکاح کی بندھن میں باندھ کر کے ان کے اس عظیم جوہر کی حفاظت کی جائے اور ان کی عصمت کے چہرے کو داغدار ہونے سے بچایا جائے۔ جب نکاح کر لیا جاتا ہے تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔
تکمیل ایمان ہوتی ہے. جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اس کے آدھے دین کی حفاظت کر دی جاتی ہے، اور فرمایا کہ وہ باقی آدھے کے بارے اللہ سے ڈرے. اور شیطان واویلا مچاتا ہے کہ اس نے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، چونکہ یہ جو ریشمی جال ہوتا ہے یہ شیطان کا سب سے کارگر جال ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے لوگوں کو اس جال میں پھانس لیتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا. تو عصمت کے جوہر کی حفاظت یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور دور موجود میں والدین کو اس پر خاص طور پہ نظر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب نکاح کی بندھن میں جب آپ اولاد کو باندھ دیتے ہیں اور اس دواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا کوئی گوشہ بھی تشنہ نہیں چھوڑا ہے کہ رہنمائی نہ فراہم کی ہو. تو اس دواجی زندگی کے اندر جب دو افراد آپس میں، چاہے وہ ایک خاندان سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، ان کی جب بندھن پیدا ہوتی ہے تو بہت سارے ذہنی تفاوت ہوتے ہیں. دو لوگوں کے درمیان موافقت کلی یہ ممکن نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے. جس طرح دو اشخاص کے نشانات انگوٹھا نہیں ملتے، دو لوگوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہے، دو لوگوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں، تو دو لوگوں کے مزاج بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. قدرت نے اس نے تنوع رکھا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں دو بالکل ہم مزاج ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے مزاج میں ڈلے ہوئے ہیں. تو نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ دو لوگ جو مکمل ہم آہنگ ہو مزاج میں، جن کے بارے میں کہا جائے تو وہ 80% تک ہو سکتے ہیں. 20% پھر بھی فرق ہوتا ہے. تو جب 20% فرق ہوگا مزاج کے اندر تو پھر کچھ تناؤ تو پیدا ہوگا، اور ایک دوسرے کو اگر برداشت کرنے کا جذبہ اور سلیقہ نہیں ہوگا تو پھر زندگیاں تلخ ہوں گی. اس پر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں، کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. ایک طرف بیوی کو نصیحت کرتے ہوئے اسے بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور دوسری طرف شوہر کو تلقین کی کہ تیرا رویہ کیا ہونا چاہیے. بیوی کو ارشاد کیا. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے. اور عورت کے ذمے جو خاوند کے حقوق ہیں، اس سے جامعیت اور کیا ہو سکتی ہے بیان کرنے کے لیے، کہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمارا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، اور اونٹ جب پاگل ہو جائے تو پھر سنبھالا نہیں جاتا. تو وہ حضور کے پاس آئے کہ حضور اس کا ہمیں علاج بتائیے. آج تک میرے پاس تو کوئی نہیں آیا، میری عمر 50 سال کے قریب ہونے کو ہے، آج تک تو کسی نے نہیں کہا کہ میری گائے بے قابو ہو گئی ہے، میرا گھوڑا بے قابو ہو گیا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، گھوڑے کو قابو میں کیسے کرنا ہے یہ اس شخص کے بس کا روگ نہیں ہے. لیکن صحابہ جانتے تھے سارے دکھوں کا مداوا آمنہ کا لال ہے، ہر درد کا چارہ ان کی چوکھٹ پہ ہے. ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد. تو ہر دکھ میں، ہر درد میں وہ اسی ایک ہی دہلیز پہ آیا کرتے تھے. ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در پہ، ہر حرف تمنا تیرے قدموں کی صدا ہے. تو وہ حضور کی چوکھٹ پہ آئے اور کہا حضور اونٹ دیوانہ ہو گیا. تو آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا کام ہے، یہ میرے پاس کیس لے کر کیوں آئے ہو. ڈاکٹر کے پاس جائے آپریشن کے لیے اور وہ فزیشین ہو تو وہ کہتا ہے یہ میرے پاس آنے والا کیس ہی نہیں ہے، یہ تو سرجن کا کام ہے. لیکن جامع الصفات اور جامع الکمالات اور تمام خوبیوں کی حامل ذات کی خدمت میں جب یہ مسئلہ پیش کیا تو حضور نے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں کہ اونٹ دیوانہ ہو جائے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو ہمیں پریشانی ہوئی تو ہم بھی حضور کے ساتھ چل دیے. جو ہی دروازہ کھولا باغ کا تو وہ دوسرے کنارے کھڑا تھا اور حضور کو دیکھ کر بھاگ کر کے آنے لگا. تو ہم ڈر گئے، اونٹ ہے، بے جان ہے، بے زبان ہے، کہیں حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. لیکن جو ہی وہ قریب آیا اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی. اللہ اکبر. حضور کے قدموں میں اپنی پیشانی رکھ کے اس نے اپنے لہجے میں بڑبڑانا شروع کر دیا. تو آقا کریم علیہ السلام
نے فرمایا کہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ اس سے کام زیادہ لیا جا رہا ہے اور اس کو چارہ کم دیا جا رہا ہے، اور حضور نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، اور وہ شاید دیوانہ اس لیے ہوا تھا کہ حضور آئیں۔ اللہ اکبر! اب وہ ٹھیک ہو گیا، اب تو اس کو چارہ نہ بھی ملتا تو جس کے سر پہ حضور کا ہاتھ آ گیا ہے تو وہ کافی تھا، دید کا دارو اس کے لیے کافی تھا، اور ساری زندگی کی پیاس اور بھوک مٹا دینے کے لیے کافی تھا۔ اب جب اونٹ کی اس بے تابانہ اور اس محبت کی اس کیفیت کو صحابہ نے ملاحظہ کیا تو برجستہ ان کی زبان پر جو لفظ آئے وہ یہ تھے، نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، یہ جانور ہو کر کے یہ آپ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا ہے، ہم تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، جذبات کا ایک جہاں آباد ہے، تو ہم کیوں آپ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوں جب ایک جانور بھی ہوا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اب عورت کے ذمے جو مرد کے حقوق ہیں اس ایک جملے سے سمجھنا آسان ہے، اور وہ ساری زندگی اف بھی نہیں کر سکتی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا ہوتا تو وہ شوہر ہوتا۔ تو ایک طرف بیوی کو اس ایک جامع جملے کے اندر کس قدر حضور نے اس کے حقوق بیان فرما دیے، شوہر کے اس کے ذمے جو ہیں، اور دوسری طرف شوہروں کو تلقین کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی اگر کوئی بات تمہیں ناگوار ہے تو کوئی وہ بات بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہے، تو تم اس پسند کو دیکھ کر کے اس کی ناگوار بات کو جو ہے وہ ترک کر دو اور اس سے اعراض کرو۔ اور میں کہتا ہوں جب نکاح کی بندھن میں دو اشخاص بنتے ہیں، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، تو پھر ایک نیا گھر بسانا ہوتا ہے، تو یا تو خاتون اپنا گھر چھوڑ کے شوہر کے گھر جائے گی، اور یا شوہر اپنا گھر چھوڑ کے خاتون کے پاس آئے گا، دونوں میں سے ایک کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمیشہ یہی رہا کہ خاتون نے اپنا گھر چھوڑا اور وہ شوہر کے ساتھ گئی، جبکہ مرد کی نسبت ماں باپ کے گھر سے عورت کی جذباتی وابستگی زیادہ ہوتی ہے۔ لڑکے کی وابستگی اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، گھر کے دیوار و در سے اس کی وابستگی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو خاتون کو، جو لڑکی کو، جو بیٹی کو گھر کے در و دیوار کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بابل کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے گلی محلے کے ساتھ، کوچہ و بازار کے ساتھ نسبتیں اور جذباتی تعلق ہوتا ہے، وہ مرد سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مرد کو چھوڑنا گھر عورت کے لیے آسان ہے، اور عورت کو چھوڑنا اس سے زیادہ مشکل ہے، لیکن عورت زیادہ مشکل کام کرتی ہے، اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے، بستے ہوئے ویڑے چھوڑ کر کے وہ شوہر کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اگر یہ ایک چیز شوہر ملحوظ رکھے کہ میرے لیے اس نے یہ قربانی دی ہے تو اس کی بہت ساری باتوں سے درگزر کر سکتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو کہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی تو ساری زندگی یہ تمہاری مشق رہے گی۔ اس کا ٹیڑھا پن ہی اس کا حسن ہے، اس کا بھولا پن ہی اس کا جمال ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ اس لیے مرد اور عورت دونوں کے حقوق بیان بھی کر دیے تفصیل کے ساتھ بھی، اور یہ جامع چیزیں بیان کر کے ہمارے سامنے رکھا کہ تم نے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ یہ محبتیں پیش کرنی ہے اور ان کے حقوق کا لحاظ اور خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور آپ سارے لوگوں، مشائخ، علماء، سادات، اساتذہ، شیوخ الحدیث، سب کی آمین کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نو بیاہتا جوڑا کو اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر عطا فرمائے، ان کی گودیاں خوشیوں سے بھر دے، خوشحالیوں سے بھر دے۔ علامہ صابر ایوب صاحب کو آپ میں سے ایک ایک فرد جانتا ہے، اور ان کی محبتوں کی برستی ہوئی پھوار جو کہ اس پورے علاقے پہ ہمیشہ موجود رہی ہے، اور جس طرح یہ کام کر رہے ہیں ادارہ جاتی کاموں میں جو ان کی دلچسپی اور اپنی زندگی لگا دی ہے، تو کوئی جو ہے وہ فطرتاً بخیل ہی ہوگا جو ان کے لیے دعا نہیں کر پائے گا، ورنہ جس کو اسلام سے محبت ہوگی، دین سے محبت ہوگی، وہ ان کے لیے غائبانہ طور سے ان سے راہ و رسم ہو یا نہ ہو، وہ ان کے لیے ضرور دعا کرے گا کہ اللہ انہیں صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔
اور علامہ مجتبیٰ صاحب جو کہ تعلیم کے مراحل سے گزر کے اب تکمیل کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور 1 سال کے بعد یہ آپ کے اندر موجود ہوں گے اور اپنی خدمات پیش کر رہے ہوں گے۔ یہ ایک ہونہار، صالح اور انتہائی جذبوں کا جہاں سینے میں لیے ہوئے نوجوان ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے ذریعے سے اپنے دین کے پرچم کو اونچا کرے۔ اس شادی کے موقع پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری قیافہ کی نظریں، ہم کوئی روحانی آدمی تو نہیں ہیں کہ کوئی باطن کی نظریں اتنی تیز ہوں، تو ہم کمزور سے لوگ ہیں، تو قیافہ کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ اس نوجوان سے بہت کام لے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے امت کے وقار کو بحال فرمائے گا، اور اس علاقے کے اندر یہ روشنی کا مینارہ نور بن کے ابھریں گے۔ اور ایک طرف شادی ہو رہی ہے اور دوسری طرف المصطفیٰ اسلامک سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، تو گویا اس موقع پر ان کے لیے جو میسج ہے کہ اب جو بقیہ ان کی تعلیمی سرگرمی ہے اس میں ایک ایک لمحہ ان کا انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، اور انشاءاللہ یہ دونوں مل کر کے اس بیڑے کو اٹھائیں گے۔ علامہ صابر ایوب صاحب کے دست و بازو بھی بنیں گے اور اس کام کو آگے لے کر کے جائیں گے۔ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، ان کا دل بھی ٹھنڈا ہوگا، اور یہ دونوں خاندانوں کے اندر محبت کی ضمانت بھی ہوگی، اور یہ مبارک شادی ہے۔ یہ مبارک شادی طلع گنگ کے لیے انتہائی برکت اور رحمت کا سبب ہوگی۔ یقیناً یہ مشائخ، علماء جن سے روحانی انتصاب ہے اس خاندان کا، انہیں بھی بہت مسرتیں اور خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں، اور آنے والا دور انشاءاللہ جو ہے وہ اقبال نے کہا تھا کہ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، تو انشاءاللہ آنے والی تصویر بڑی نمایاں اور خوبصورت ہے۔ تو بارگاہ عزدی میں اللہ جل شانہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ اس شادی کو مبارک کرے، خوشیوں سے مالا مال کرے، اور اس مرکز کو، اس ادارے کو قیامت تک آباد رکھے۔ مجھے آج یہاں داخل ہوتے ہوئے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب یہاں جامعہ نہیں تھا، یہاں ایک گھر تھا اور جامعہ ایک تھوڑی جگہ میں تھا۔ تو آج الحمدللہ یہاں رونقیں ہیں، یہاں قرآن مجید کی بہاریں ہیں، یہاں فقہ کے اسباق ہیں، یہاں کالا کالا رسول اللہ کی دل نواز صدائیں ہیں، یہاں محبت کی پھیلتی ہوئی خوشبو ہے، یہاں الفتوں کی بکھرتی ہوئی کستوری ہے، یہاں جو ہے وہ عقیدتوں کے کھلے ہوئے گلاب ہیں، یہاں ایک مہکار ہے اور ایک مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے ولولہ تازہ ہے جو سینوں کو آباد کیے ہوئے ہے۔ انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو مرکز تعمیر شدہ ہیں اور اب یہ مرکز تعمیر ہونے جا رہا ہے، آپ پوری طرح سے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ، مالی تعاون کے ساتھ، نیک جذبات کے ساتھ۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جو ان اداروں کو سڑک سے گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے بھی دیکھتا ہے، میرا مالک اسے بھی جو ہے وہ محروم نہیں رکھے گا۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنے دور کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس دور میں دین کے لیے ایک دانگ پیش کرنا، ایک ٹگا پیش کرنا، باقی مدات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے زیادہ افضل اور اشرف ہے، چونکہ یہاں وہ ساری چیزیں ہیں، غربا، یتاما، مساکین، ان کے ساتھ تعاون بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی تقویت کا سبب یہ ادارے ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ممبر و محراب کی رونقیں باقی ہوتی ہیں، مسجدوں کی آبادیاں ہوتی ہیں، اور ان کے دم سے دین کا وقار بحال ہوتا ہے۔ اور پھر جس دور کے اندر عصری جامعات کے لیے تو حکومتی فنڈ بھی ہوں اور بین الاقوامی فنڈنگ بھی ان کے لیے کی جا رہی ہو، اور اداروں پر سختی سے سختی ہی ہو جا رہی ہو، تو وہ لوگ غنیمت ہوتے ہیں جو ان ادوار کے اندر علم کے ان چراغوں کو روشن رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے خون جگر کا جو ہے وہ تیل ڈالنا پڑتا ہے، پھر جا کے چراغاں ہوتا ہے، پھر جا کے روشنیاں ہوتی ہیں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ گھر کے 5 سے 6 افراد ہوتے ہیں اور 2-2 3-3 لوگ کمانے والے ہوتے ہیں، 8-8 10-10 گھنٹے اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں، پھر 6 افراد کا گھر چلتا ہے جا کے کہیں، اور جہاں 500 400 200 1000 طلبہ ہوں اور صبح سے اخراجات شروع ہو جاتے ہیں اور رات گئے تک جاری ہوں، تو اب وہاں کیا ہم چھوڑ دیں گے کہ ٹھیک ہے تھوڑی سی گنجائش ہوگی تو کر دیا، ورنہ ہم نے اس کو ذمہ داری نہ لی اپنے ذمہ،
تو اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر کبھی بھی جو ہے وہ اداروں کی حوصلہ افزائی نہیں ہو پائے گی. تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ان اداروں کے ساتھ عملی طور پہ کھڑے بھی ہوں, دعائیں بھی دیں, اور انشاءاللہ یہ اتنا اچھا رزلٹ دیں گے اور دے بھی رہے ہیں کہ جو آپ اپنی آنکھوں کے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص کرم نوازیوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے تو یہ فرمایا تھا کہ صبح اس حالت میں کر کے تو عالم ہو, اور اگر یہ نہیں ہے تو اس حالت میں تیری صبح ہونی چاہیے کہ تو علم سیکھنے والا ہو, اور اگر یہ تیری پوزیشن بھی نہیں ہے تو علماء کے پاس بیٹھنے والا بن جا, اور کہا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو علماء کے ساتھ محبت کرنے والا بن جا, اور پھر فرمایا پانچواں نہ بننا ہلاک ہو جائے گا. تو پانچواں تو کسی صورت میں ہمیں نہیں بننا چاہیے, ممکن ہو تو خود عالم بن کے نور علم پھیلائیں, اور اگر یہ نہیں ہے تو طالب علم بن جائیں, اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر علماء کی صحبت میں چند لمحے بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھیں. علماء کی صحبت اکثیر ہے. حضرت شیخ احمد فرماتے ہیں کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے, سرخ گندک کی طرح جو ہے وہ یہ نافع ہے. اور آخری بات کہ علماء کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار ہو. تو اللہ جل شانہ اپنی عنایتوں سے اس ادارے کو, جس طرح یہ بہت جلدی تعمیر کے مراحل سے گزر کے تکمیل کی منزل تک جو ہے وہ پہنچ گیا. حضرت نے اعلان کیا کہ 1 سال کے اندر اندر جو ہیں وہ یہ بھی انشاءاللہ تکمیل تک پہنچ جائے گا. تو 1 سال کا سب بڑا تھوڑا بتایا حضرت نے. تو یہ ان کے پاس جو جن تعمیر کرنے والے ہیں تو وہ ان سے ادھار ہم بھی لے لیں گے, چونکہ ہم تو لگے رہتے ہیں تو اتنی تیزی سے کام نہیں ہو پاتا, لیکن ان کا ماضی بھی گواہ ہے کہ انہوں نے ایسے ہی کیا ہے, اور آگے بھی وہ اسی حساب سے ٹائم ٹیبل دے رہے ہیں. تو اللہ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے. اور میری دعا ہے, یقین جانیے رسم نہیں, میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے, اللہ انہیں صحت, عافیت, خیریت, وسائل کی فراوانی, صلاحیتوں کی فراوانی کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن. جی بسم اللہ. احباب، حضرت نے کمال کے موتی ہمیں دیے ہیں. حضرات مشائخ عظام بھی جلوہ گر ہیں. میرا دل یہ کرتا ہے کہ آج ہم آئے بیٹھے ہیں. قبلہ علامہ حافظ صابر ایوب صاحب نقشبندی آپ کے بارے میں جیسے حضرت پیرزادہ فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس جن ہیں, وہ یہی خوبصورت لوگ, محبت بھرے لوگ ہیں کہ میرے بھائی نے جو کام بھی شروع کیا ہے سارے لوگوں نے کندھوں سے کندھا ملایا ہے, اور الحمدللہ نہ انہیں کسی نے مایوس کیا ہے اور نہ انہوں نے کسی کو مایوس کیا ہے. جس کام کے لیے بھی قدم اٹھایا ہے انتہائی اخلاص کے ساتھ. تو ابھی یہاں سے جاتے جاتے دل میرا کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ ہم سارے احباب ڈالتے جائیں. جو صاحب کچھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ مجھے بتاتے جائیں. ابھی میں عرض کروں گا اپنے بھائی کو کہ جو صاحب اعلان کرنا چاہتے ہیں کچھ, وہ پہلے کرم فرمائیں. جی کھڑے ہو جائیں, مجھے بتائیں کیا آپ صاحب دینا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہمارے حاجی نوید احمد صاحب مورت سے 50,000 روپے انہوں نے دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ رب العالمین قبول فرمائے. ماشاءاللہ 1 ٹرک اینٹ کا, 1 ریت کا اور 1 بجری کا ہمارے سعید غوری صاحب یہ بھائی ہیں, یہ ہمیشہ کے ساتھ علامہ صابر ایوب کے ساتھ چل رہے ہیں, انہوں نے پیش کیا ہے. جی یہ تحریر فرما رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. جی جو صاحب آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ خود اگر کہہ دیں. یہ قبلہ کا کے لبوں سے نکلا ہوا جملہ میرے بھائی محمد آصف صاحب اور محمد طارق صاحب تشریف فرمائے. آپ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ 6 ماہ میں ہم دونوں بھائی 10 لاکھ روپے ادارے کے لیے دیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ملک طارق صاحب ٹی سے تشریف فرمائے, اللہ کریم سلامتی نصیب فرمائے. اور ملک محمد آصف صاحب انہوں نے اعلان فرمایا کہ 6 ماہ کے اندر انشاءاللہ ہم 10 لاکھ ادارے کی تعمیر کے لیے پیش فرمائیں گے. ہمارے انتہائی محترم بزرگ ماسٹر محمد عبداللہ صاحب ہمیشہ سرپرستی فرماتے تھے, ابھی انہوں نے 50,000 روپے اینٹوں کے لیے پیش کیا ہے.
یہاں پہ حاجی مقبول حسین صاحب تشریف فرمائے، اللہ انہیں سلامتیاں نصیب فرمائے، بیمار بھی تھے، اللہ انہیں شفا نصیب فرمائے، ہمیشہ سرپرستی فرمائی ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے اس جامعہ کے لیے 1 لاکھ روپے پیش کیا، اللہ دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائی ڈاکٹر محمد اکرام صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے 2 لاکھ روپے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ سارے احباب اللہ جزائے خیر نصیب۔ ہمارے انتہائی محترم بھائی حاجی ملک محمد جاوید صاحب آئرن سٹور والے، انہوں نے مکمل بور کا ذمہ لے لیا ہے کہ موٹر اور اس کا بعد میں فرما رہے تھے کہ کولر بھی جو لگنا ہے وہ میں انشاءاللہ لگاؤں گا، تو پانی کا سارا انتظام جو ہے انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اللہ کریم انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اب چونکہ یہاں پہ اعلان تو کرنا مقصود نہیں ہے، آپ سارے احباب جانتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارے یہاں پہ حافظ محمد سلیمان صاحب، ان کی رائے تھی، کل آ کے مجھے کہنے لگے، خود انہوں نے ہی رائے دی کہ کیا ہی خوبصورت ہو کہ 26 کمرے بن رہے ہیں اور ہم سارے کمروں کو تقسیم کر لیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک قرآن حال اس کے لیے جو 5 لاکھ روپے ہیں وہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آپ دعا فرمائیں اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ سچی بات ہے، میں نہ اس قابل ہوں اور نہ میرے اندر کوئی ایسی اہلیت ہے۔ یا میرے بھائی جان کی گفتگو کے دوران جو صاحب یہاں سٹیج پہ ابھی دینا چاہتے ہیں وہ ابھی اٹھیں اور دیتے جائیں جی، ساتھ میں وقت بھی بچ جائے گا، آپ اپنی حاضری لگواتے جائیں۔ بس دعا کی جانب ہی انشاءاللہ ابھی چلیں گے، اللہ کریم دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ 23 سے ہی ہمارے محترم بھائی فوجی صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے، انہوں نے اپنی بہن کی اصالِ ثواب کے لیے 50,000 روپے ادارے کے لیے دیے، اور حافظ نور محمد صاحب ہمارے یہاں پہ مسجد کے امام ہیں، قاری محمود الحسن صاحب کے والد گرامی امام مسجد ہیں، فرما رہے تھے 9,000 روپے تنخواہ ہے، لیکن میں بھی انشاءاللہ ادارے کے لیے 50,000 روپے دوں گا۔ اللہ کریم انہیں، امام مسجد ہیں، بزرگ آدمی ہیں، اور اس کے باوجود ان کے جذبے جو ہیں وہ بلند ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ابھی دعا کی طرف چلتے ہیں، تمام ہی اب جلدی جلدی جو صاحب یہاں پہ آنا چاہتے ہیں وہ اپنی حاضری ابھی لگوا لیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بچے یہ پیچھے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ یا اللہ اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدقے یا اللہ شادی خانہ آبادی فرما، یا اللہ محبت پیار اتفاق عطا فرما، نظر بشر شیطان سے شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حضور کے غلام اس محفل میں حاضر ہیں، یا اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سب کے حال پہ رحم فرماؤ۔ جن دوستوں نے اس ادارے کی خدمت کی ہے، یا اللہ ان کی یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کے مال میں رزق میں برکت عطا فرما۔ وَلَنْ يَفُوتَ لَكَ مِنْ هُجَةً تَرِبَتْ إِنَّ الْحَيَاءَ يُنبِتُ الْأَزْهَارَ فِي الْأَكْمِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر حلقی نور عرشی زینت فرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔